السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گی کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری سورت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے ڈائریکٹ، اور اس میں اللہ کی تعریف کے بغیر کچھ اور نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے پوری قرآن شریف پڑھنے کا ایک انسان کو ثواب ملتا ہے۔ مطلب کہ جو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جس انسان کی خواہش ہوئی کاش میں قرآن پڑھ جاتا اور ساری ثواب مجھے پورے قرآن کی مل جاتی، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں پڑھنا آتا ہے۔ تو اگر وہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس کو پوری قرآن شریف کی ثواب اس انسان کو ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ انسان اللہ کے بہت قریب جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کو سب سے پیاری سورت سورہ اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر حاجت کو پورا کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر کسی کو بیماری ہے کسی بھی طرح کی، پیٹ سے لے کر، مطلب اس کے پیٹ میں کوئی بھی بیماری ہے، چاہے پھر وہ کڈنی کی ہو، چاہے پھر وہ پیٹ کی سیدھے ہو، چاہے مطلب کوئی بھی بیماری ہو، تو اگر وہ اس سورہ اخلاص کو ہر دن 11 بار 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی اس بیماری کی جگہ دم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر کوئی انسان کو کوئی حاجت ہے، اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، اسے چاہے کہ جمعہ کے روز اچھے سے نماز ادا کرے اپنے وقت پر، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت کی طلب کرے، اور یہ اس کو روزانہ کرنا ہے جمعہ تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی انسان کے دل میں کچھ آرزو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے اس کا رزلٹ، وہ اگر سورہ اخلاص کو لکھے گا قرآن سے اٹھا کے کسی پیپر پر، اور پھر قرآن شریف میں رکھے گا لکھ کر، اس کو خواب میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رزلٹ بھی دکھائے گا اللہ۔ اگر کوئی انسان جادو سحر آسے بھی خلل میں پڑتا ہے، اس پر سورہ اخلاص دم کیا کرو، اسے شفا ملے گی۔ مطلب کہ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کو جو مسئلہ ہوگا، جو پرابلم ہوگی زندگی میں، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو، اس کو پڑھ سکتے ہو اور دم کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ سب کو پڑھنا آتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا انسان ہے، کوئی مومن ہے، یا پھر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو دل ہے، دماغ ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، یہ برائی کی طرف زیادہ نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف ہمیشہ رہتا ہے، اور دل بھی اچھا ہے، صاف ہے، اس میں کوئی کینہ نہیں ہے، یہ صحیح راستے پہ چلتا ہے، تو آپ کے گھر میں کسی کو بھی کوئی حاجت پڑ جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، چاہے بیماری، چاہے حاجت، زندگی میں کچھ بھی حاجت، تو آپ اگر چاہو تو آپ اس سے لکھوا سکتے ہو قرآن شریف سے اٹھا کر، اور پھر اپنی حاجت کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو، یا اس کو پانی میں ڈال سکتے ہو سورہ اخلاص کو، اور آپ پی سکتے ہو وہ پانی، آپ کو شفا ملے گی۔ اور سورہ اخلاص جو ہے، اس سے اگر آپ اپنے آپ پر صبح دم کر کے گھر سے نکلو گی، تو آپ کو ہر سائڈ سے حفاظت رہے گی۔ مطلب کہ سورہ اخلاص کی فضیلت اتنی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، اور اس میں کتنی طاقت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا ایک بہت ہی بڑا فرشتہ ہے جو بہت ہی پاورفل ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہو تو اس کی مدد سے اللہ آپ کو اس کی مدد عطا کرتا ہے، تو آپ کے ہر کام سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص سے انسان اگر گھر میں پڑھتا ہے تو سوچ رہا ہوگا کہ مجھے مطلب کہ کسی کو تیز بخار بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی درد ہوتا ہے، تو اس کے اوپر دم کرو، اس کو بخار اتر جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کوئی بھی جائز مقصد ہے، دلی خواہش ہے، تو وہ اس کے واسطے نیت کر کے پڑھے گا، وہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھاگ جائے گا، یا کوئی غیب ہے جو آپ کو نہیں ملتا ہے، آپ اس کے واسطے پڑھو، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ مطلب کہ دنیا میں وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو اس سے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو انسان اس کو لکھتا ہے قرآن شریف سے اٹھا کر اپنے پاس رکھتا ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ مطلب کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن شریف میں رکھا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے ہم اس کو ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہمیں ہتھیار تو ہوتا ہے ہاتھ میں، ہمیں چلانا نہیں آتا ہے۔ اب چلانا کیسے ہے کہ ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جب ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے پھر ہم مطلب جو بھی پڑھیں گے وہ گولی کی طرح اثر کرتا ہے۔ ایک انسان کے پڑھائی میں اثر نہیں ہوتا ہے، ایک انسان کو خود میں اثر ہوتا ہے۔ جب وہ جتنی اس میں نیکیاں ہوتی ہے اتنا جو وہ پڑھے گا اس میں اثر ہوگا، چاہے وہ اگر وہ آیت کتنی بھی آپ کو کمزور لگے گی کہ یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے، لیکن نہیں، اگر آپ پرہیز کر کے چلتے ہو، پوری شدت سے اس پر کام کرتے ہو دل سے اور سوچتے ہیں کہ میں اس پر بالکل اچھی نیت کر کے اور گناہوں سے پرہیز کر کے اس کو پڑھتے ہو، تو وہ گولی کی طرح اثر کرتی ہے، کیونکہ قرآن شریف ہے آخر کار۔ اس میں بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں جن کا تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے نام، ایسے بڑے فرشتے ہیں۔ لیکن پڑھنا اس لیے فرشتے تب ہی آپ کا کام کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ بالکل اچھا ہے، یہ بندہ بالکل صحیح ہے، یہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، پھر آپ آیت پڑھو وہ ایسے آپ کا کام کریں گے چٹکیوں میں۔ لیکن اگر آپ غلط کام کرتے ہو، پھر آپ کچھ بھی کر لو تو فرشتے آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے، کام تو دور کی بات ہے، وہ آپ کا کام کبھی نہیں کریں گے۔ وہ تو بس شیطانی جادوگر ہوتے ہیں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو شیطان آتا ہے، کیونکہ ان کو شیطان مدد کرتا ہے۔ جن کو اللہ کی مدد ہونی چاہیے ہوتی ہے ان کو پرہیز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر آپ سورہ اخلاص اپنی زندگی کے ہر مقصد میں شامل کرو، جو بھی ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ کو اللہ کامیاب کرے گا۔